لیکن آج لبرلزم، سیکولرزم، یہ جو بھی ہیں بلائیں، ان کو آج انسانیت چاہیے، اگر یہ ملک تباہ ہوتا ہے ہو جائے۔ اور پھر محمود ہاتھی جب ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے آیا نا، سب نے سنا ہوگا ابرہہ بادشاہ والا واقعہ، وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے آیا۔ جب وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے آیا تو اس وقت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اونٹوں کو چرا رہے تھے، اونٹ تھے وہاں پہ، تو ان میں ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ یہ عرب میں دستور ہے، وہ جانوروں کو بھی نام رکھتے ہیں، ہمارے یہاں پہ دستور نہیں ہے، وہاں پہ بہت اچھا پیارا دستور ہوتا تھا کہ جانوروں کے بھی نام رکھے جاتے تھے، چیزوں کے بھی نام رکھے جاتے تھے۔ ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ اس نے جب جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نا، دوڑتا ہوا گیا اور ان کے سامنے ان کو جا کے سجدہ کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی نشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہاتھی کو دکھا دیا۔ اس نے دیکھا یہ تو سارے نبیوں کے نبی کا داتا ہے، اس نے اس نسبت سے ان کو سجدہ کر دیا۔ یہ جانور جو تھے وہ اس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قابل اور بات یہ کہ ہاتھی کو نور نظر آ گیا، لیکن ابو جہل یہ فرعون، یہ جو جتنے بھی تھے، ابو جہل حضور کے دور کا فرعون تھا، ان کو نظر نہ آیا۔ وجہ کیا تھی؟ اگر اللہ چاہے تو ایک جانور کو بھی دکھا دے، اگر اللہ نہ چاہے ایک کافر کو بھی نہ دکھائے۔ کیوں؟ کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، اور انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، کسی کافر کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ انہوں نے محمد بن عبداللہ دیکھا تھا، لیکن ہاتھی نے محمد رسول اللہ دیکھا تھا۔ اور حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے، سرکار علیہ السلام کی عمر تقریباً 3 یا 4 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، گلیوں سے ہوتے ہوئے کہیں نور باغ میں ویرانے میں آپ تشریف لے گئے۔ چھوٹے تھے، ابو جہل نے جب دیکھا نا، اس وقت ان کو کیا پتا تھا، اس نے جلدی سے آیا دوڑتا ہوا اور حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کو پکڑا، اٹھایا، اور اس کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے پیچھے حضور کو بٹھایا، اونٹنی کے آگے خود بیٹھ گیا۔ اب اونٹنی کو تھپکی دینے لگا کہ اونٹنی اٹھتی نہیں، ڈانچی اٹھتی نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا اٹھ، اللہ نے اس ڈانچی کو زبان عطا کر دی۔ اس نے کہا یا احمد، ڈانچی کہنے لگی ہے بیوقوف، امام آگے ہوتا ہے مقتدی پیچھے ہوتا ہے، میں کیسے اٹھوں؟ جب اتنی بات ہوئی نا، ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا، اونٹنی اٹھ گئی۔ وہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گیا، کہتے ہیں کہ آپ کا پوتا جو تھا کہیں دور ویرانے میں تھا، تو میں نے پکڑ کر ان کو لے کے آیا ہوں، ان کو گھر میں رکھا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پوتا بڑی شان والا، بڑی عزت والا ہے۔ ہمارا کیا ہوا؟ کہنے لگا اونٹنی جو تھی میں نے ان کو پیچھے بٹھایا، وہ اٹھ نہیں رہی تھی، جب میں نے آگے بٹھایا تو اس نے مجھے یہ بات کی، بڑی عزت والا ہے آپ کا پوتا۔ یا جد باتیں معلوم ہوئی کہ اونٹنی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا سردار کافر ہے، مجھے مار ڈالے گا یہ، یا میں نے اگر اس کے اللہ نے مجھے زبان عطا کی ہے تو میں نے اس کو احمد کہا، بیوقوف کہا، مجھے مارے گا۔ اس نے یہ دیکھا کہ مالک نہیں دیکھا، اس نے اپنا مالک نہیں دیکھا، بلکہ اس نے دین مصطفیٰ دیکھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ آگے نبی کی عزت کا معاملہ ہے، اور اگر نبی کی عزت کا معاملہ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں نازل ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ لیکن جب بات آ گئی کہ نبوت کی، حضور کی عزت کی، تو پھر کر دو، حضور آ گئے، حضور کی عزت کی بات کر دو۔ یہ جانور جو حضور علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے تھے، اور پھر جانور جو تھے، یہ تاریخ میں بات ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ والوں کا وہ ادب کرتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے یہ پیسے کے پیچھے اتنا لگ گیا کہ اس کو یہ تمیز نہیں رہی کہ یہ ہستی کون سی ہے، یہ ذات کون سی ہے۔
ختم نبوت کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں جناب نہ اس مسئلے کو نہ چھیڑو، حکومت یہ کرے گی وہ فلاں کرے گی. تو یاد رکھ لو اتنی دیر تک کوئی ظالم نہیں آ سکتا جتنی دیر تک سرکار علیہ السلام کے ساتھ پوری محبت نہ کرے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس وجميع الناس والناس اجمعین. اتنی دیر تک کوئی بندہ پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک سارے لوگوں سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر سرکار سے پیار نہ کرے، حضور سے محبت نہ کرے. ایک بندہ تھا جس کا نام تھا بلق بن باورا. یہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا، پچھلی امت کا، بڑا مستجاب دعوات تھا، یوں کہنے کہ ان کا پیر تھا، یہ گدی نشین تھا اس دور کا. ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے والدوں سے کہا کہ ہم قوم جبارین جو ہیں ان سے جنگ کریں گے، قوم جبارین سے جنگ کریں گے. قوم جبارین کو جب پتا چلا نا ایک بہت قوم تھی، ایک بستی میں رہتے تھے، ایک علاقے میں رہتے تھے، وہ اس بلق بن باورا کے پاس آئے، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نبی ہیں، ان کے پاس بڑا لشکر ہے، وہ یہاں پہ آئیں گے، ہمیں قتل کریں گے، ہمیں مار دیں گے، یہاں پہ ہمیں اپنی حکومت بسائیں گے. تو دعا کرو ان کے لیے، بد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بد دعا کرو ان کے لیے. وہ کہنے لگا تمہاری خرابی ہو، تم میری دنیا اور آخرت پر بات کرنا چاہتے ہو، وہ اللہ کے نبی، ان کے ساتھ فرشتے، ان کے ساتھ مومنین، اللہ کے ساتھ میں کیسے بد دعا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں یاد کرو. اس نے کہا چلو میں اللہ کی مرضی معلوم کر لیتا ہوں. اس نے کہا تم دعا کرو. قوم کہنے لگی، تو سارا بندہ جو تھے وہ جمع ہو کے گئے تھے، کہنے لگے بات دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. ہوا کیا، اس گدی نشین کو اسپیڈ کو انہوں نے نذرانے دیے، جس طرح آج بھی نذرانے لے کر لوگ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، علماء کے خلاف. اس نے نذرانے دیے، اس کو پیسے دیے، بہت چیزیں دی. اب اس نے کیا کیا، کہا کہ اللہ کی مرضی معلوم کرتا ہوں. اس نے استخارہ کیا، اس استخارے میں اس کو جواب نفی میں آیا کہ ایسا نہ کرنا ورنہ دنیا کو برباد ہو جائے. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی مرضی ایسی نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتا. لوگوں نے کہا کہ دفعہ پھر کرو. اس نے پھر کیا، لوگوں نے مجبور کیا. اب اس کے جواب ہی نہیں آیا. اس نے کہا کہ آخری بات، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. مومنین موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، فرشتے ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، تم مجھے برباد کرنا چاہتے ہو. لوگ کہنے لگے کہ پچھلی دفعہ اللہ نے تجھے منع کیا تو تجھے جواب آ گیا، اس دفعہ اللہ نے منع نہیں کیا، جواب بھی نہیں آیا. اس سے پتہ چلا کہ تجھے منع نہیں کیا. اس نے کہا نہیں میں نے کرنے کے لیے دعا. قوم نے نذرانے تھوڑے سے اور دیے نا پیر صاحب کو، جس طرح نہ معاملہ بنے تو گاڑیاں دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں کہ بس دین کے خلاف آ جاؤ، علماء کے خلاف بول لو. جب ایسی بات ہوئی نا، اس نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں، بات دعا کرتا ہوں. اس نے اپنی گدی کو لیا، اس کے اوپر سوار ہوا. جب سوار ہوا نا گدی کے اوپر، گدی کو اللہ نے زبان عطا کی. اس نے کہا یا اللہ، اس نے اللہ کی بات میں کیا مجھے زبان دے دے. اللہ نے زبان عطا کر دی. اس نے کہا تیری ہلاکت ہو، تو جا رہا ہے اللہ کے نبی کے لیے بات دعا کرنے جا رہا ہے، آگے فرشتے ہیں جو مجھے مار رہے ہیں، مجھے روک رہے ہیں. اس نے اس گدی کو مارا. گدی نے پھر اسے کہا، اس نے اتنا مارا، اس نے کہا پھر گدی نے منع کیا کہ جانے سے انکار کر دیا. وہ پہاڑ پہ چل گیا. اس نے وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات دعا کرنی شروع کی. جب بدعا کرنی شروع کی نا، اللہ نے اس کی زبان کو ٹیڑھا کر دیا. وہی جو بدعا موسیٰ کے خلاف کر رہا تھا، وہ اس کے خلاف، اور جو لوگ کروا رہے تھے ان لوگوں کے خلاف ہونا شروع ہو گئی. وہ کہنے لگا تمہارا پورا ہو، اب تو میں گیا. وہ بندے کہہ لگے بدعا ہمارے خلاف تو کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کا. اس نے کہا میں کیا کروں، میں کرتا ہوں ان کے خلاف، نکل تمہارے خلاف رہی ہے. اللہ نے اس بندے کی زبان کو کھینچ لیا، اس کی زبان لٹک گئی. دنیا بھی گئی، دین بھی گیا پیسے کے لیے. اس نے کہا اب میں تو گیا، تم بھی گئے، ایسا کرو چند عورتیں جو ہے نا ان کو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو، تو پھر تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. اب وہ اس کی دین بھی تباہ ہو گیا، اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی. لوگوں نے ایسے کیا کہ چند عورتوں کو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا. ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے. جب گئے، اب لشکر جو تھا اس میں ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں. ایک بندے نے اس عورت کی طرف دیکھا، اور جب غیر محرم کی طرف دیکھا
تو ان کی بارے میں سب مبتلا ہو گئے. حضرت موسیٰ کا مشیر آیا, اس نے جب دیکھا دونوں کو قتل کر دیا, اس بندے کو بھی بیماری چلی گئی. اب یہاں سے چند باتیں معلوم ہوئی اس واقعے سے. تفسیر کا واقعہ ہے. ایک بات یہ ہے کہ گدھی کو اس نے مارا, بڑا مارا. اس نے پھر گدھی نے مار کھانے کے بعد یہی کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے میں نہیں جاؤں گی تیری مدد کرنے کے لیے. جانور جو ہے اس کو اتنا پتا ہے کہ اللہ کا نبی اس کا ادب کرنا ہے, لیکن انسان کو نہیں پتا. انسان پیسے کی چیز ہے وہ چلا جاتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جانور جو ہے وہ بھی اللہ کے نبیوں کا, اللہ کے ولیوں کا ادب کرتے ہیں. اور آخری بات, حضرت یفور ان کی بات کرنے لگا. حضور علیہ السلام ایک دفعہ کی جنگ کے موقع پر تھے, واپسی تھی, ایک گدھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, دراز گوش. عرض کی یا رسول اللہ, میرا نام یزید بن شہاب ہے, اللہ نے میرے دادے کی نسل میں 60 گدھے پیدا فرمائے, اور ہم سارے جو ہیں ہماری نسل میں سارے کے سارے میرے دادے پردادے نبیوں کے غلام رہے ہیں, نبی ان پر سواری کرتے رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری نسل آگے چلے گی؟ اس نے کہا نہیں حضور, آپ بھی آخری ہے اور میں بھی آخری ہوں. آپ خاتم النبیین ہیں. الفاظ خاتم کے الفاظ ہیں حدیث میں, روایت میں. گدھا جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, لیکن آج کے جو گدھے ہیں 2 ٹانگوں والے وہ نہیں جانتے. اب گدھے نے کہا حضور میری نسل آگے نہیں چلے گی. سرکار نے اس کا نام بدلا, اس کا نام یفور رکھا. وہ اتنے غیرت والے تھے کہ جب سرکار انہیں کہتا ہے کہ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ, اب وہ بازار میں جاتے اور اس صحابی کے گھر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے, آواز نہیں نکالتے بلکہ دروازے پہ کھڑکاتے تھے کہ کہیں صحابی رسول کو تکلیف نہ ہو. ایک گدھے میں اللہ نے اتنی غیرت رکھی ہے, ایک گدھے کے پاس اتنی غیرت ہے کہ وہ نبی کے صحابہ کے دروازے میں جا کے آواز نہیں نکالتا کہ کبھی کہیں نہیں کہ صحابی کو تکلیف نہ ہو. لیکن آج جو گدھے ہیں ان کو گدھا بھی نہیں کہنا چاہیے, کتا بھی نہیں کہنا چاہیے, ان کو تو خنزیر کہنا چاہیے, کیونکہ کتا بھی نبیوں کا تابعدار ہے, ولیوں کا تابعدار ہے. گدھے بھی ولیوں کے تابعدار ہیں, نبیوں کے تابعدار ہیں. اب وہ جو یفور تھے, جناب یفور, وہ جاتے نبی کے صحابہ کے گھر پہ ان کو بلا کے عرض کرتے کہ آپ اس حضور علیہ السلام نے بلایا ہے. سرکار ان کی سواری فرماتے. پھر جب سرکار کا وصال ہوا نا, اب جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار کی جدائی میں اتنے غمگین ہوئے کہ انہوں نے پسند ہی نہیں کیا کہ وہ زندہ رہے. حضرت یفور نے کنویں میں گر کر چھلانگ لگا کر جان دے دی کہ اگر سرکار اس دنیا میں تشریف لے گئے آگے جہان میں تو میں بھی حضور کے پاس جاتا. یہ جانور جو ہے سرکار کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں. اور ایک مسئلہ آخر پہ عرض کر دیتا ہوں, جانور جس طرح اللہ نے پیدا کیا مر گئے تو ٹھیک ہے, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. بس اتنا ہوگا کہ اگر کسی بغیر سینگ والی بکری کے سینگ والی بکری نے ٹھڈ ماری ہوگی نا, اللہ اس کو کل قیامت میں ان دونوں کو زندہ کرے گا, اس کا بدلہ اس کو دے گا, پھر مٹی. اب اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ یہ کوئی بکری سینگ والی دوسری بکری کو جنہیں سینگ نہ ہونے کو ٹھڈ مارے, اللہ کل یہ بھی بدلہ دے گا. آج میرے بندے لوگوں کے مال بھی چھینتے ہیں, لوگوں کی دل آزاریاں بھی کرتے ہیں. اگر جانور کو جانور کا اللہ بدلہ دے رہا ہے تو کل ان کے معاملہ کیا ہوگا؟ یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. وقت آخری ٹائم چل رہا ہے. کل قیامت کا دن چند جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. ان میں پہلا جانور ہے حضرت یفور, دراز کوئی سرکار کا, یہ بھی جنت میں جائے گا. دوسرا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, یہ بھی جنت میں جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گی. جس اونٹنی پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی وہ بھی جنت میں جائے گی. غزوہ. اور جو کتا صحابہ کہف کا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا. یار اگر جانور نبی کے ساتھ وفا کرے, محبت کا حق پورا حق ادا کرے, پوری محبت کرے, جب کبھی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. ہم تو پھر بھی نبی کے غلام ہیں, ہم تو پھر بھی سرکار کے غلام ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمایا اور بتا دیا کہ اگر کوئی جانور میرے نبی کے ساتھ اس طرح محبت کرے, میرے نبی کی محبت میں فنا ہو جائے,
تو میں اس کو جنت عطا فرماتا ہوں، تو جو انسان میرے نبی کے مقام میں فلانا ہوگا میں اس کو کیسا مقام عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ انشاءاللہ یہ بات چند بہت اکثر باتیں جو ہیں جانوروں کے حوالے سے رات میں انشاءاللہ جمعہ مبارک کسی اور پر عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ مکی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ کے بارگاہ میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔